بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے مقدمات کے قصوں میں سے ایک قصہ تھرڈ کزن، جس کے مصنف خود مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کاشف نے مجھے بتایا، میں نے بھائی صاحب کی کمپنی والوں کو یہاں کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر کیا کہا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس مصیبت کا سن کر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ کاشف نے بتایا، ان کا کہنا ہے بھائی صاحب جب بھی واپس عراق آئیں گے ان کی نوکری پکی ہے۔ یہ تو خاصی حوصلہ افزا بات ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، مسٹر کاشف، میں نے آپ کے ذمے جو کام لگائے تھے ان میں سے اکا دکا باقی ہیں۔ آئندہ پیشی سے پہلے وہ کام ہو جانا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، ہو جائیں گے بیگ صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ میں نے جن کاموں کی ذمہ داری اٹھائی ہے انہیں ضرور مکمل کروں گا۔ آئندہ پیشی میں 10 دن باقی ہیں اور میں انشاءاللہ 2-4 روز میں آپ کو مطلوبہ معلومات فراہم کر دوں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ مزید 15-20 منٹ میرے پاس بیٹھ کر اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے، پھر میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ آئندہ پیشی پر مقتول کے گھریلو ملازم توفیق کو استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ توفیق کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا جس کے بالوں میں سفیدی بڑے تمطراق سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ توفیق نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان کو سن کر صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس بیان کو رٹوانے میں پولیس کو خاطر خواہ محنت کرنا پڑی ہوگی۔ وکیل استغاثہ جراح کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا، پھر اپنے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، توفیق صاحب آپ ملزم کو پہچانتے ہیں؟ بات ختم کرتے ہی اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ گواہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی جانتا ہوں۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ملزم ملک سے باہر کہیں ملازمت کرتا ہے؟ وکیل استغاثہ نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی یہ عراق کی ایک کمپنی میں ملازم ہے، گواہ نے بتایا، اور جن دنوں صاحب کا قتل ہوا یہ چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، بلکہ آیا ہوا ہے، کیونکہ اس کیس کی وجہ سے اس کی چھٹی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ حالانکہ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں گرہ لگائی، یہ بیچارہ صرف 1 ماہ کی چھٹی لے کر یہاں آیا تھا۔ گواہ توفیق نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا، کیا یہ درست ہے کہ ملزم جب سے پاکستان آیا تھا ہر دوسرے تیسرے دن آپ کے صاحب مقتول مقبول شاہ سے ملنے آ جاتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا، اور مقتول کی اہلیہ اس کی آمد سے بہت چڑھتی تھی؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ کیوں چڑھتی تھی مقتول کی بیوی؟ وکیل استغاثہ نے کافی زور دے کر پوچھا۔ اس راز کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باوجود کوشش کے بھی میں یہ راز نہیں جان سکا تھا، حالانکہ میں نے کئی بار سوچا بھی کہ اس سلسلے میں نازش بی بی سے بات چیت کروں، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کیا محسوس ہوتا تھا آپ کو؟ وکیل استغاثہ نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، جب ملزم مقتول سے طویل ملاقات کر کے واپس جاتا تھا تو گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا تھا؟ نہایت ہی کشیدہ جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس رات صاحب جی اور نازش بی بی میں لڑائی ضرور ہوتی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس فساد کا سبب یہی شخص تھا؟ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر ایکیوزڈ باکس میں چپ چاپ کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کر دیا۔ جی ہاں، میرا اندازہ تو یہی کہتا ہے۔ گواہ توفیق بڑے وثوق سے بولا، کیونکہ میاں بیوی کی چپکلش کا سلسلہ اس شخص کی آمد کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ نازش بی بی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ وقوع کی رات آپ گھر میں موجود تھے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ جی بالکل، میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ سادگی سے بولا، میرا رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ صاحب جی کے بنگلے میں ہے، میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے اطمینان سے گردن ہلائی۔ اب وقوع کی رات کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ وکیل استغاثہ نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے گواہ کی جانب دیکھا۔ توفیق کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا،
جی پوچھیں وکیل صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وقوع کی رات ملزم نے مقتول یعنی تمہارے صاحب کے ساتھ کتنا وقت گزارا تھا؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ گواہ نے نہایت ہی اعتماد سے جواب دیا، لگ بھگ 3 گھنٹے جناب۔ کیا ملزم آپ کے سامنے ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا؟ جی ہاں، اس کے لیے گیٹ میں نے ہی کھولا تھا۔ گواہ توفیق نے جواب دیا، اس کی گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم کے جانے کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ گواہ توفیق نے جھرجھری لیتے ہوئے جواب دیا، جناب وہ بڑی قیامت خیز رات تھی۔ ملزم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی نازش بی بی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بنگلے کے اندرونی حصے سے آتی تھی۔ میں نے بھاگ کر اندر جانا چاہا، ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ نازش بی بی پریشان حال میری طرف بڑھتی نظر آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا، انہوں نے بکھرے ہوئے لہجے میں بتایا، شاہ صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کس نے؟ انہوں نے جواب دیا، اسی مردود نے جو تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کا اشارہ اس شخص کی جانب ہے۔ بات ختم کر کے گواہ نے ایکیوزڈ باکس کی طرف دیکھا اور انگلی سے میرے موکل اکبر کی جانب اشارہ کر دیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وکیل استغاثہ کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ میں نازش بی بی کے ساتھ بنگلے کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جب ہم صاحب کے بیڈ روم میں پہنچے تو میں نے انہیں بیڈ پر خون میں لت پت پڑے دیکھا۔ بات کے اختتام پر استغاثہ کے گواہ نے ایک مرتبہ پھر جھرجھری لی۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، نازش بی بی نے فوراً پولیس کو فون کر کے صاحب جی کے قتل کے بارے میں بتا دیا۔ پولیس آئی، انہوں نے بنگلے پر ضروری کارروائی کی، پھر نازش بی بی کی نشاندہی پر ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ یہاں کھڑا ہے۔ وکیل استغاثہ نے مزید ایک آدھ سوال کے بعد جرح ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، توفیق صاحب، آپ کو مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 5 سال جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر تو ملزم آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق ملزم اور مقتول کی دوستی کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عراق جانے سے پہلے بھی یہ کبھی کبھار صاحب جی سے ملنے بنگلے پر آیا کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ مقتول کی بیوی ملزم کو سخت ناپسند کرتی تھی، وہ ملزم سے چڑھتی تھی، اور ملزم جب بھی مقتول سے ملاقات کر کے واپس جاتا تھا تو میاں بیوی میں شدید ترین جھگڑا بھی ہوا کرتا تھا۔ میں نے لمحات توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا ہے کہ نازش بی بی اور مقتول کے بیچ چپکلش کا سلسلہ ملزم کی آمد کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی ہاں یہی بات ہے۔ میں نے اسے اپنی جراح کے حلقے میں لا کر اس کی زبان سے اہم باتیں اگلوانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے پوچھا، توفیق صاحب، ملزم پچھلے 3 سال سے عراق میں ملازمت کر رہا تھا۔ یہ ہر سال 1 ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان آتا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس 1 ماہ کے اندر اس کی مقتول مقبول شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ کیا پہلے جب ملزم مقتول سے ملنے بنگلے پر آتا تھا تو نازش بی بی کو اچھا لگتا تھا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں جناب، میرا مطلب یہ ہے کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، آپ کے بیان کے مطابق نازش بی بی ملزم سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس کی آمد پر چڑھتی تھی۔ کیا پہلے بھی نازش بی بی کا یہی رویہ ہوتا تھا یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب پہلے تو اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ سوال ہی نہیں تھا؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ظاہر ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم 1 سال کے بعد پاکستان آیا تھا اور شاہ صاحب نے اپنی موت سے صرف 10 ماہ پہلے نازش بی بی سے شادی کی تھی۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے، اس سے قبل ان کی کسی چپکلش کا کیا سوال پیدا ہو سکتا تھا؟ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے سانس خارج کرتے ہوئے حیران ہونے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ مقتول مقبول شاہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنے جسم کا زیریں حصہ مفلوج کر بیٹھا تھا۔ کیا آپ کے صاحب نے نازش بی بی سے شادی اس حادثے کے بعد کی تھی؟ نہیں جناب،
وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ حادثہ تو شادی کے 7-8 ماہ بعد پیش آیا تھا، جب سے ان کی زندگی بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی ویل چیئر پر بیٹھ کر گھر کے اندر تھوڑا چل پھر لیتے تھے۔ توفیق صاحب، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ وقوع کی رات ملزم نے لگ بھگ 3 گھنٹے مقتول کے بیڈ روم میں گزارے تھے، اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو آپ نے اس کے لیے بنگلے کا گیٹ کھولا تھا۔ جی ہاں، میں نے بھی بتایا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزم کی گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ملزم کو آپ نے اپنی آنکھوں سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوتے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میں نے اس کے باہر نکلتے ہی گیٹ بند کر دیا تھا۔ یعنی آپ وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ ملزم کب اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور کس سمت میں روانہ ہوا؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، ملزم کے جائے وقوع سے رخصت ہونے کے کتنی دیر بعد آپ نے نازش صاحبہ کو چیختے چلاتے سنا تھا؟ یہی کوئی 5 منٹ بعد، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ اچھی طرح سوچ کر بتائیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، وقوع کے روز بنگلے پر کون کون موجود تھا؟ مقبول صاحب تھے، نازش بی بی تھی، میں تھا، ملزم تھا۔ وہ فردن فردن تذکرہ کرتے ہوئے بولا، اور کون؟ وہ رکا تو میں نے فوراً پوچھا، اور فیصل صاحب تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، کون فیصل صاحب؟ میں ایک مرتبہ پھر انجان بن گیا، حالانکہ اکبر مجھے بتا چکا تھا کہ فیصل نازش کا کزن تھا، اور وقوع کے روز جب اکبر وہاں سے رخصت ہوا تھا تو اس نے نازش اور فیصل کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ استغاثہ کے گواہ توفیق کی طرف سے جواب آیا، فیصل صاحب نازش بی بی کے کزن ہیں۔ جب نازش صاحبہ نے اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے چیخ و پکار شروع کی تو کیا اس وقت فیصل صاحب بنگلے میں موجود تھے؟ میں نے گواہ سے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی نازش بی بی تو ضرور جانتی ہوں گی۔ یہ آپ انہی سے پوچھیں، وہ روکھے سے انداز میں بولا۔ میں نے جج کی طرف دیکھا اور جرح کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ مقتول کے گھریلو ملازم توفیق کی گواہی کے بعد استغاثہ کی جانب سے مزید 2 گواہ بھگتائے گئے، لیکن مذکورہ گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا میں ان کے ذکر کو گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آئندہ پیشی سے قبل ملزم کے چھوٹے بھائی کاشف نے میرا بتایا ہوا کام مکمل کر دیا۔ اب اس کیس کے ہر پہلو سے متعلق اہم معلومات میرے پاس جمع ہو چکی تھیں۔ اس اللہ کے بندے کاشف نے کوشش کر کے ایک ایسا شخص بھی ڈھونڈ نکالا تھا جسے بوقت ضرورت صفائی کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ اس شخص کا نام نوید قریشی تھا اور وہ ایک مقامی اخبار کے لیے رپورٹنگ کا کام کرتا تھا۔ کاشف نے نوید قریشی سے میری ملاقات بھی کروا دی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کی بیوہ اور اس کیس کی مدعی نازش کھڑی تھی۔ نازش کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ تیکھے نکوش والی ایک پرکشش اور جاذب نظر عورت تھی، مگر مقتول شاہ نے خود سے کم از کم آدھی عمر کی عورت سے شادی کی تھی تو یقیناً وہ نازش کے حسن و جمال پر مر مٹا ہوگا۔ نازش کو قدرت نے جوانی کی ایسی دولت سے نواز رکھا تھا کہ کوئی بھی مرد اس پر فریفتہ ہو سکتا تھا۔ نازش نے حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ سوال و جواب کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وکیل استغاثہ نے ہلکی پھلکی جرح سے گزر کر اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد جرح کی میری باری تھی، اور میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ یعنی مقتول کی بیوہ نازش کو اچھی طرح گھسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے بیان میں اس نے ملزم کے خلاف حد سے زیادہ زہر اگلا تھا۔ اس کا منہ توڑ جواب دینا مجھ پر لازم تھا۔ نازش کے زہر کا تریاق کر کے مجھے اپنے موکل کو بچانا تھا۔ میں نے بالکل مختلف انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، نازش صاحبہ، کہا جاتا ہے کہ کسی لیڈی سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، کیا میں یہ غلطی کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، اگلے ماہ میں 25 سال کی ہو جاؤں گی، بس، یا اور کچھ؟ مقتول سے شادی آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، اس وقت عدالت میں مقبول شاہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے
اور میرے فاضل دوست استغاثہ کی معزز گواہ کی نجی زندگی کے بارے میں غیر متعلقہ سوالات کر کے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، مقتول کی بیوہ کی شادی والا معاملہ اس کیس سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ بہت گہرا تعلق جناب اعلیٰ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ استغاثہ کی گواہ نازش مقتول کی بیوہ ہے، لہٰذا اس کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی بھی سوال غیر متعلقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ جی نازش صاحبہ، میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس نے خفگی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، آپ کے والدین نے اس شادی کی مخالفت نہیں کی تھی؟ میں نے اپنے پاس جمع اہم معلومات کا مناسب استعمال کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا۔ ظاہر ہے مقتول عمر میں آپ سے دگنا تھا اور اس کی پرسنالٹی بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ ایسے موقع پر والدین اپنی اولاد کو اس قسم کے فیصلوں پر سمجھانے یا انہیں روکنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس نے ناپسندیدہ آواز میں مجھے دیکھا، لیکن چونکہ جواب دینا اس پر لازم تھا اس لیے بادل نخواستہ بولی، میں والدین کے سائے سے محروم ہوں، اسی لیے اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھا، خاندان کے کسی اور بزرگ نے اس کام سے روکنے کی کوشش کی ہو، مثلا ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی وغیرہ وغیرہ؟ ان میں سے بھی کوئی دنیا میں موجود نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی، اور میں اپنے معاملات میں کسی ایرے غیرے سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتی۔ گویا آپ خود مختار ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، جی ہاں۔ نازش صاحبہ، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب تک اس کیس کی جتنی بھی سماعت ہو چکی ہے اس کے مطابق آپ ملزم کو سخت ناپسند کرتی تھیں اور گھر میں اس کی آمد پر چڑ جاتی تھیں۔ آپ کے اس رد عمل کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ خود ہی تھا، وہ نفرت آمیز انداز میں ملزم کو دیکھتے ہوئے بولی، اسی سے پوچھیں۔ ملزم اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے اور مجھے بھی تمام تر حقائق سے آگاہ کر چکا ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اگر میں محسوس کروں گا تو اس سے دوبارہ بھی پوچھ گچھ کر لوں گا۔ فی الحال، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، فی الحال میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ زہریلے لہجے میں بولی، ملزم انتہائی بدنیت اور اوباش قسم کا شخص ہے۔ مجھے اس بات پر سخت افسوس ہوتا تھا کہ میرا شوہر اسے اپنا دوست کہتا تھا اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ جب بھی مقبول سے ملنے آتا تھا، اس کے جانے کے بعد ہمارے درمیان خاصا سنگین جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ نفرت، ناپسندیدگی اور جھگڑے، فساد کی تمام باتیں عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکی ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو شخص آپ کو جانتا تک نہیں تھا، وہ مقتول کو آپ کے خلاف کیوں بھڑکایا کرتا تھا؟ آخر اس فتنہ گری میں اس کا کون سا مفاد چھپا ہوا تھا؟ آپ نے 2 سوالات کیے ہیں وکیل صاحب، وہ گھمبیر انداز میں بولی۔ میں آپ کے دونوں سوالات کا جواب دوں گی، لیکن پہلے دوسرے کا اور بعد میں پہلے کا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ اس تمام تر سازش اور فتنہ گری میں اس کا ایک نہایت ہی اہم مفاد چھپا ہوا تھا، وہ بڑے اعتماد سے بتانے لگی۔ مقبول شاہ ایکسیڈنٹ کے بعد بستر کا ہو کر رہ گیا تھا، لہٰذا اس کے بزنس کو دیکھنے کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑا۔ یہ کوئی آسان آزمائش نہیں تھی، لیکن میں نے نہایت ہی کم عرصے میں ثابت کر دکھایا کہ میں بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ سکتی ہوں۔ دن بھر میں بزنس کی نگرانی کرتی تھی اور پھر گھر آ کر اپنے شوہر کا خیال بھی رکھتی تھی اور دیگر گھریلو ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی تھی۔ میرا شوہر نہ صرف یہ کہ مجھ پر بے پناہ بھروسہ کرتا تھا، بلکہ وہ میرا احسان مند بھی تھا، لیکن اس عیار شخص نے ہماری خوشیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی اور مقبول شاہ کو شیشے میں اتار کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ اسے اپنا بزنس مینیجر بنا لے۔ یہ واپس عراق نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ مینیجر بننے کی آڑ میں یہ مقبول شاہ کے بزنس کو ہائی جیک کرنا چاہتا تھا۔ یہ تھا اس کا عظیم مالی مفاد۔ وہ یہاں تک پہنچنے کے بعد رکی، 2-4 گہری سانسیں لیں، پھر اپنی جذباتی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے بڑا اوچھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس نے نہایت ہی گھٹیا اور بیہودہ انداز میں مقبول شاہ کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کس بنا پر میرے شوہر کے کان بھر رہا تھا، اس کی تفصیل میں آپ کے پہلے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے۔
جو میں آپ کو اب بتا رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر متوقف ہوئی، حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولی، ہماری پہلی ملاقات میرے لیے انتہائی کوفت کا باعث بنی تھی، کیونکہ اس بد کردار شخص نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تو یہ قدرے محتاط تو ہو گیا، تاہم مجھے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں اس سے دور رہنے لگی تھی۔ پھر ایک روز موقع پا کر اس کمینے نے مجھ سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بھیڑیے سے اپنی عزت بچائی۔ اس روز میرے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کے بارے میں مقبول شاہ کو بتا دیا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ رکی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر مقتول نے آپ کی شکایت کے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے مقبول کو اس کے دوست کے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، میں توقع کر رہی تھی کہ مقبول میری شکایت سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اپنے دوست کو نہ صرف یہ کہ کھری کھری سنائے گا بلکہ اسے قطع تعلق کر کے آئندہ گھر میں اس کے داخلے پر پابندی عائد کر دے گا۔ لیکن افسوس کہ ہوا اس کے برعکس۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے مایوسی سے گردن ہلائی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مقبول میری بات سننے کے بعد مجھی پر برس پڑا۔ تب پہلی بار مجھے پتا چلا کہ یہ شیطان میری ذات کے حوالے سے کس کس انداز میں مقبول کے کان بھرتا رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اس نے مقبول کو میرے خلاف بری طرح ورغلا دیا تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میرے فیصل کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور یہ کہ میں مقبول سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ نازش نے حقائق کی تصویر کو توڑ مروڑ کر بلکہ بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مطمئن تھا کہ شروعات اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ جواب دینا اب میرے لیے نہایت ہی آسان ہو گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نازش صاحبہ، ابھی آپ نے معزز عدالت کے سامنے اپنا جو دکھڑا رویا ہے، اگر اسے 100% درست بھی مان لیا جائے تو ایسے بہت سے سوالات سر اٹھائیں گے جن کے جواب صرف 3 افراد دے سکتے ہیں۔ کون سے 3 افراد؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نمبر 1 مقتول مقبول شاہ، نمبر 2 ملزم اکبر، نمبر 3 مقتول کی بیوہ نازش۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مقتول جو اب اس دنیا سے منتقل ہو چکا ہے، وہاں سے اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ ملزم اکبر جو کچھ بھی کہے گا اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ باقی بچی آپ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر ڈرامائی انداز میں کہا، میرے ذہن میں جو بھی سوال سر اٹھائے گا اس کا جواب اب صرف آپ ہی کو دینا ہوگا۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ اس نے پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولی، جی ریڈی ہوں، پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی حمایت میں جو کچھ بھی فرمایا اگر وہ 100% درست ہے تو پھر آپ ہی بتائیں، ملزم نے مقتول کو کیوں قتل کیا؟ مقبول شاہ تو اس کی باتوں پر یقین کر کے آپ کے خلاف ہو گیا تھا، یعنی ملزم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ صورتحال وقوع سے 1 روز پہلے کی ہے، وہ بڑی چالاکی سے بولی۔ جس روز مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کا دماغ میں نے صاف کر دیا تھا۔ دماغ صاف کر دیا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وقوع سے صرف 1 دن پہلے میں نے فیصل کو اپنے گھر بلایا اور مقبول شاہ کی موجودگی میں اس حساس موضوع پر ہماری خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولی، فیصل نے بڑے جامع اور متاثر کن انداز میں مقبول شاہ کو یقین دلا دیا تھا کہ میرے اور فیصل کے بیچ ایسا کوئی معاملہ نہیں جس کا ذکر ملزم نے اس سے کیا تھا۔ لہٰذا وقوع کی رات جب ملزم مقبول شاہ سے ملنے آیا تو اس نے تبدیل شدہ سوچ کے ساتھ ملزم سے بات کی۔ میں سمجھتی ہوں جب ملزم نے اپنی منصوبہ بندی کو فیل ہوتے دیکھا تو جھنجھلا کر مقبول کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وقوع کی رات، میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا، جب ملزم آپ کے بنگلے سے رخصت ہوا تو آپ اس وقت کہاں تھی؟ میں اس وقت کچن میں تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ اکبر نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ مقتول سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا تو اس نے نازش اور فیصل کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نازش صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وقوع کی رات جب آپ اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچی تو آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟
مقبول شاہ اپنے خون میں لت پت بستر پر مردہ پڑا تھا۔ وہ بولی۔ میں چیختے ہوئے باہر کو لپکی۔ توفیق پر میری نظر پڑی تو میں نے اسے اس واردات کے بارے میں بتایا۔ اس نے بھی بیڈ روم میں جا کر مقبول شاہ کی لاش دیکھی۔ پھر میں نے فوراً پولیس کو فون کر دیا، اور جب تھانے میں آپ کا فون اٹینڈ کیا گیا تو آپ نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ جلدی سے آ جائیں، اکبر نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہی الفاظ تھے نا آپ کے؟ جی، میں نے یہی کہا تھا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ نازش صاحبہ، میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اپنے شوہر کو خون میں لت پت دیکھ کر کس چیز سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل ملزم اکبر ہی نے کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کے سوا یہ کسی اور کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں یا گھریلو ملازم توفیق تو مقبول شاہ کو قتل کرنے سے رہے؟ آپ دونوں کے علاوہ بھی تو ایک شخص اس وقت بنگلے میں موجود تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور میں ملزم اکبر کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح الجھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ فیصل، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، میں آپ کے کزن کی بات کر رہا ہوں نازش صاحبہ، وہ اس دن ہمارے گھر آیا ضرور تھا، وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولی، لیکن پھر واپس چلا گیا تھا۔ کب آیا تھا اور وہ کب واپس گیا تھا؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کوئی 8 بجے بنگلے پر پہنچا تھا اور 8:30 بجے واپس چلا گیا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ ملزم اندر مقبول شاہ کے بیڈ روم میں موجود ہے تو اس نے زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ یہ بھی وہ صریحاً جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اکبر کی واپسی رات 9:30 بجے ہوئی تھی، اور جب وہ مقتول کے بنگلے سے رخصت ہوا تو نازش اپنے کزن فیصل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے دانستہ وقوع کے وقت فیصل کی جائے وقوع سے غیر حاضری کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، اور نازش کی اسی بات نے مجھے خطرناک حد تک ہوشیار کر دیا تھا۔ فیصل کے حوالے سے میرے پاس جو معلومات تھیں وہ تسلی بخش نہیں تھیں، یعنی اس کی ذات میری نظر میں قابل بھروسہ نہیں تھی، اور نازش کے حالیہ رویے نے مجھے اور بھی چوکنا کر دیا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، نازش صاحبہ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ خود مختار ہیں، آپ کے سر پر والدین کا سایہ موجود نہیں، خاندان کا کوئی دیگر بزرگ مثلاً چچا، تایا، ماموں، خالو، خالہ، پھوپھی وغیرہ وہ بھی باقی نہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میرے توسط سے معزز عدالت بھی یہ جاننے کی مشاق ہے کہ فیصل آپ کا کس قسم کا کزن تھا۔ کیا قانون کی کتابوں میں کزنز کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ اس کے سوال میں حقارت آمیز طنز جھلکتا تھا۔ جی ہاں، میں نے بڑی شد و مد سے اس بات میں گردن ہلائی۔ قانون کی کتابوں میں تو نہیں، البتہ ہماری معاشرتی روایات میں کزنز کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مثلاً، وہ خوشمگی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مثلاً میں نے مزے لے کر بتایا، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن اور تھرڈ کزن۔ فرسٹ اور سیکنڈ کزن کے بارے میں تو سنا ہے، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ یہ تھرڈ کزن کیا بلا ہے؟ آپ نے درست فرمایا نازش صاحبہ، میں نے گہرا طنز کیا۔ یہ تھرڈ کزن واقعی کسی بلا سے کم نہیں ہوتا۔ یہ چور رشتوں کو بڑی آسانی سے چھپانے کے کام آتا ہے، اور کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فرسٹ کزن ہے یا سیکنڈ کزن، بس کزن کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فیصل کے بارے میں کہا ہے۔ وہ تل ملا کر رہ گئی اور امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارہ خاصی دیر سے خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، فوراً خدائی فوجدار بن کر لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، میرے فاضل دوست استغاثہ کی معزز گواہ کی توہین کر رہے ہیں۔ مثلاً میں نے نازش صاحبہ کی کیا توہین کی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے پہلے تھرڈ کزن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ چور رشتوں کو چھپانے کے کام آتا ہے، وہ جارحانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور بعد میں گواہ کے کزن فیصل کو اسی نوعیت کا کزن قرار دے کر آپ نے معزز گواہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ جج نے ہمیں باہم بحث و تکرار دیکھا تو مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ تھرڈ کزن کے ٹاپک کو ایک طرف رکھ کر اپنی جرا کو جاری رکھیں۔ جج کی اس ہدایت پر وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا، جیسے کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہو۔
میں اسے نظر انداز کر کے نازش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نازش صاحبہ، آپ کے کزن فیصل صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ یعنی کار شو روم؟ یہی سمجھ لیں، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ فیصل صاحب کی رہائش کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوسائٹی میں، اس نے جواب دیا۔ کراچی میں 1 درجن سے زیادہ سوسائٹیز ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ سوسائٹی کا نام بھی بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ سوسائٹی آفس، میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا۔ اوہ، تو آپ کے کزن فیصل کے پاس کوئی باقاعدہ رہائش نہیں ہے، بلکہ وہ کسی سوسائٹی کے آفس میں رہتے ہیں؟